اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب نماز میں قرآن پڑھنے اور اس کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 1872، اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ جب گھر لوٹ کر آئے تو 3 حاملہ اونٹنیاں پائے جو نہایت فربا ہوں، بڑی بڑی۔ ہم نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس 3 آیتیں کہ ان کو آدمی نماز میں پڑھتا ہے، بہتر ہے اس کے لیے 3 اونٹنیوں سے جو بڑی اور موٹی ہوں۔ حدیث نمبر 1873، اردو ترجمہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہم لوگ دیوان خانے میں تھے تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون چاہتا ہے کہ روز صبح کو بطحان یا عقیق کو جاوے؟ یہ دونوں بازار تھے مدینے کے، اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بڑے بڑے کوہان کی لائے، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر اس کے کہ کسی ناطے دار کی حق تلفی کرے۔ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اس کو چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، پھر کیوں نہیں جاتا تم میں سے ہر ایک مسجد کو، اور کیوں نہیں سکھاتا یا نہیں پڑھتا 2 آیتیں اللہ کی کتاب کی جو بہتر ہوں اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے، اور 3 بہترین 3 اور اونٹنیوں سے، اور 4 بہتر ہیں 4 اونٹنیوں سے، اور اسی طرح جتنی آیتیں ہوں اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ باب قرأت قرآن اور سورہ بقرہ کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1874، اردو ترجمہ۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قرآن پڑھو، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا، اور 2 سورتیں چمکتی پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ وہ میدان قیامت میں آئیں گی گویا 2 بادل ہیں، یا 2 سائبان، یا 2 ٹکڑیاں ہیں اڑتے جانوروں کی، اور حجت کرتی ہوئی آئیں گی اپنے لوگوں کی طرف، اور سورہ بقرہ پڑھو کہ لینا اس کا برکت ہے اور چھوڑنا اس کا حسرت ہے، اور جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 1875، اردو ترجمہ۔ چند الفاظ کے فرق کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی آئی ہے۔ حدیث نمبر 1876، اردو ترجمہ۔ نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قرآن کو قیامت کے دن لائیں گے، اور ان کو بھی جو اس پر عمل کرتے تھے، اور سورہ بقرہ اور آل عمران آگے آگے ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 مثالیں دیں کہ میں ان کو آج تک نہیں بھولا۔ اول یہ کہ وہ ایسی ہیں جیسے 2 بادل کے ٹکڑے، یا ایسی ہیں جیسے 2 کالے کالے سائبان کہ ان میں روشنی چمکتی ہو، یا ایسی ہیں جیسی قطار باندھی ہوئی چڑیوں کی 2 ٹکڑیاں، اور وہ دونوں اپنے صاحب کی طرف حجت کرتی ہوں گی۔ باب سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1877، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آواز بڑے زور کی سنی، دروازہ کھلنے کی، اور اپنا سر اٹھایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایک دروازہ ہے آسمان کا کہ آج کھلا ہے اور کبھی نہیں کھلا تھا، مگر آج کے دن پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے کبھی نہیں اترا سو آج کے، اور اس نے سلام سوائے آج کے، اور اس نے سلام کیا اور کہا، خوشخبری ہو آپ کو 2 نوروں کی
کہ آپ کو عنایت ہوئے ہیں اور نبیوں میں سے کسی نبی کو نہیں ملے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے سورہ بقرہ کا خاتمہ۔ کوئی حرف اس میں سے تم نہ پڑھو گے کہ اس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں نہ ملے۔ حدیث نمبر 1878 اردو ترجمہ عبد الرحمن نے کہا میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے کعبہ شریف کے پاس ملا اور میں نے کہا مجھے ایک حدیث تمہاری زبانی پہنچی ہے سورہ بقرہ کی فضیلت میں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو رات کو پڑھے اس کو کافی ہیں۔ حدیث نمبر 1879 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 1880 اردو ترجمہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے اس کو رات بھر کفایت کریں گی۔ عبد الرحمن نے کہا کہ پھر میں ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ملا اور وہ کعبے کا طواف کرتے تھے، سو میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی بیان کیا۔ باب سورہ کہف اور آیت الکرسی کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1881 ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے اس سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حدیث نمبر 1882 اردو ترجمہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے اس سند سے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ حدیث نمبر 1883 اردو ترجمہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یاد کرے سورہ کہف کی اول کی 10 آیتیں وہ دجال کے فتنے سے بچے گا۔ حدیث نمبر 1884 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث آئی ہے۔ شعبہ نے کہا کہ سورہ کہف کی آخری آیت اور حمام نے شروع کی آیت کہی ہیں۔ حدیث نمبر 1885 اردو ترجمہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منظر، اللہ کی کتاب میں کی تمہارے پاس کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو منظر، کون سی آیت اللہ کی کتاب میں کی تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ مارا یعنی شاباشی کا میرے سینے پر اور فرمایا اے ابو منظر تجھے علم مبارک ہو۔ باب قل هو اللہ احد کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1886 اردو ترجمہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تھک جاتا ہے کوئی تم میں کا اس سے کہ ہر رات تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تہائی قرآن کیوں کر پڑھے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 1887 اردو ترجمہ قتادہ رضی اللہ عنہ سے اسی اسناد سے یہ روایت مذکور ہوئی اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 ٹکڑے کیے یعنی قصص اور احکام اور صفات اللہ، اور قل هو اللہ احد کو قرآن کا 1 ٹکڑا کیا یعنی باری تعالیٰ کی عمدہ صفات سے بھری ہے۔ حدیث نمبر 1888 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جمع ہو جاؤ کہ میں تمہارے آگے تہائی قرآن پڑھوں۔ غرض کی جمع ہو گئے جن کو جمع ہونا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے قل هو اللہ احد پڑھی اور اندر چلے گئے تو ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کے لیے آپ اندر گئے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے آگے تہائی کلام اللہ پڑھوں، سو یہ صورت تہائی کلام اللہ کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 1889 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور
فرمایا کہ میں تمہارے آگے تہائی قرآن پڑھتا ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد پڑھی یہاں تک کہ اس صورت کو ختم کیا۔ حدیث نمبر 1890 اردو ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوج پر سردار کر کے بھیجا، اور وہ اپنی فوج کی نماز میں قرآن پڑھتے اور قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کرتے۔ پھر جب فوج لوٹ کر آئی تو لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھتا ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1872 سے 1890 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔